الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی معروف کتاب شعب الایمان کے اندر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کہا کہ بہت کم خطبے آپ کے ایسے ہوتے تھے جس میں آپ یہ نہ بیان کرتے ہوں، یقیناً آپ بیان کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی دین نہیں جس کے پاس عہد و پیمان کی پاسداری نہ ہو۔ امانت داری، عہد کی پابندی، اس سے اسلام آدمی کا خالی ہو جانا، عمل نہ کرنا، حقیقت میں اس کے لیے بڑی محرومی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ ہمارے صحابہ عہد و پیمان کی پابندی کیا کرتے تھے، عہد کی پاسداری ہوتی تھی۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب یعنی اس کتاب کے اندر، کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، آپ ذرا ذکر کیجئے، پڑھیے کون تھے، ان کی زندگی کیا تھی۔ انہو کان صادق الوعد، اپنے وعدے کے بڑے پکے اور پختے تھے۔ گویا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفت آپ کے امت کے اندر آنی چاہیے، عہد کی پاسداری کا۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے، صدیقاً بڑے سچے تھے اور نبی بھی تھے۔ ایک تو ہم اور آپ اللہ سے عہد و پیمان لے کر آئے، ہم اور آپ نے گواہی دی تھی روز ازل میں شہیدنا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، اللہ کے پاس سے عہد و پیمان لے کر آئے کہ اللہ ہم تیری عبودیت کا اقرار کریں گے، تیری عبادت کریں گے، اس عہد کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ کے پاس سے عہد و پیمان لے کر آئے، اور اس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کر بھی دیا ہے تاکہ یاد آ جائے کہ ہم اللہ کے پاس سے روز ازل میں یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن اس وعدے کے نبھانے والے دنیا میں آج بہت کم ملیں گے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ قرآن حکیم میں جو واقعات بیان کیے گئے انبیاء علیہم السلام کے پچھلے امتوں کے قصے کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ صفت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ جائے۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام کا ذرا ذکر خیر کیجئے۔ کون تھے جنہوں نے پوری وفاداری اللہ کے ساتھ کی تھی، دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ؟ قرآن چاہتا ہے کہ یہ صفت امت محمدیہ کے اندر آ جائے۔ سورہ البقرہ کے اندر شروع میں دوسرے جز دوسرے پارے میں جہاں اللہ نے نیکیوں کا ایک سلسلہ گنوایا ہے، 10 نیکیاں ہیں کہ نیکی کون ہے، نیکی کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بہت ساری صفتیں بیان کرتے ہوئے آخر میں کہا گیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جو یہ وعدہ کر لیتے ہیں اس وعدے کا پاسداری بھی رکھتے ہیں، اس کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ 10 صفتیں اللہ نے بیان کی، پھر اللہ کی طرف سے سند ملتی ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جن کے اندر یہ صفت پائی جائے حقیقت میں یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ کہیں قرآن حکیم میں اللہ نے ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا ہے ایمان کے ساتھ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، اے میری وہ بندیوں جو ایمان لا چکے ہو۔ یہ خطاب مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے، ہر ایمان والے سے ہے۔ ایمان لانے والوں، اوفو بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا، آپ کا دستور زندگی، جو عہد و پیمان آپ کر لیا کرتے تھے، آپ اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ کسی صحابہ کا زمانہ تھا، سفر میں نکلے تھے اور کچھ عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ ہم اتنی مدت تک ہم آپ کی زمین تک نہیں آئیں گے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ غالباً یہ وہ مہینے تھے جو حرمت والے مہینے، کہا اس میں ہم تھوڑا سا اندر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں، ہم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ یہ حرمت والے مہینے ختم نہ ہو جائیں۔ یہ ہمارا عہد و پیمان ان سے ہوا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، اپنے وعدوں کو پورا کر لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، جیسے اور چیزوں کا سوال ہوگا، توحید کا، روزے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، پوری زندگی کا سوال و جواب ہوگا، اسی طرح عہد و پیمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے عہد و پیمان کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو عہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر بات اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے اور توفیق انہی کو ملتی ہے جو توفیق چاہتا ہو۔
آئیے ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق وہ کون سے اخلاق ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں نفاق آ جاتا ہے، ایمان بگڑ جاتا ہے، کون سے اخلاق ہیں؟ آئیے چند حدیث آپ کے سامنے پیاری پیاری حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ اصل عربی عبارت کے ساتھ ایک صحابی رسول تھے بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ، عن ابیہ عن جدہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ کے واسطے سے، اپنے دادا سے، یعنی وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان کے باپ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی یہ روایت کر رہے ہیں اپنے دادا سے۔ ان کے دادا تھے معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے، بڑی معروف کتاب ہے، 12-14 جلدوں کے اندر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ بہز بن حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الغضب لیفسد الایمان، غصہ اور غضب ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے، ایمان میں اس طرح فساد پیدا کر دیتا ہے، کما یفسد الصبر العسل، جس طرح کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوی چیز ہے، بدمزہ کڑوی چیز جو انسان کھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مثال سے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا فساد ہے، غصے میں ایمان میں اتنی خرابی پیدا کرنے والی چیز ہے کہ جس طرح شہد کو ایلوا برباد کر دیتا ہے، فساد برپا کر دیتا ہے، آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں غصہ ایسی ہی ایمان سوز چیز ہے، ایمان میں خرابی پیدا کرنے والی چیز ہے کہ جب آدمی پر غصہ سوار ہوتا ہے تو اللہ کی مقرر کی ہوئی اس تمام حدوں کو پار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرکتیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں جس سے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نظر سے گر جاتا ہے۔ آئیے اس عنوان سے غصہ کیا ہے اور کیا فساد برپا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان غصہ دلاتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے انسانوں کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، کہ وہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے جسم کے اندر، اس کے رگوں کے اندر
جہاں جہاں خون جاری ہوتا ہے اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے۔ اس لیے کہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، ظاہر ہے کہ شیطان کی پیدائش آگ سے کی گئی ہے۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن شیطان کی پیدائش آگ سے ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور خاصیت یہ ہے کہ جب آگ کو بجھانا ہوتا ہے تو پانی سے بجھاتے ہیں، آگ بجھائی جاتی ہے پانی سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، ظاہر ہے کہ انسان ہے، اللہ نے انسان میں غصہ بھی رکھا ہے، غضب بھی رکھا ہے، ایک اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو فَلْيَتَوَضَّأْ، اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ غصہ ختم کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، ایک علاج بتایا ہے، اس لیے کہ اس سے پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاتھ بھی دھولے جاتے ہیں، اور چہرہ بھی، اور پیر بھی۔ اس طرح انسان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر شیطان تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ لے کر آیا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، جب تو نے اپنے در سے دھتکار دیا ہے تو میں بنی آدم کو ہر طریقے سے گمراہ کروں گا، ہر طریقے سے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔